تیرے سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، ایک دیوبندی ہے جس کا نام صدام ہے، اس کو جب نور حسن بھائی حوالہ دیتا ہے تو وہ ہر حوالے میں بولتا ہے یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں لکھا ہے، لیکن ہمارے نور حسن بھائی اس کو انعام کی بات بھی کرتے ہیں، قتل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات ہی فیصلہ کیجئے، ایسے لوگ آ جاتے ہیں جبکہ یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیشہ نور حسن بھائی بولتے ہیں اگر یہ غلط نکلے تو جو چور کی سزا وہ مجھے دو۔ تو اس آڈیو کو سنیں آپ حضرات، اور آپ حضرات فیصلہ کیجئے، اور اس کا نمبر بھی میں ڈال دوں گا۔ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک۔ جزاک اللہ خیر۔ ہلو، ہاں جی، ہلو، ہاں جی، کون بول رہے ہیں آپ؟ جی آپ کون؟ ہاں، آپ کون؟ میرا نام صدام ہے۔ صدام بھائی کہاں سے؟ دھنباد سے بول رہے ہیں جناب۔ کہاں سے؟ دھنباد، دھنباد۔ دھنباد، جھارکھنڈ۔ ہاں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں یو پی رامپور سے ہوں۔ آپ نے کہاں کال کیا ہے؟ آپ ہی کی طرف سے کال کیے مجھے؟ ہاں، اچھا اچھا جی، آپ کا مسلک؟ آپ نے یہ واٹس ایپ میں لکھا ہے کہ دیوبندیت کا یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مطلب جی، بھائی ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، اسی نبی کے کمال کا انکار کرتے ہیں، اس لیے۔ آج تک کے کوئی دیوبندی کسی نبی کا انکار کیا ہے؟ ہاں ہاں، دیوبندیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار کیا ہے۔ کیا کمالات کا مطلب انکار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا، یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمال کا انکار کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال سے جو ہے معاذ اللہ پتھر بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے بھائی جان۔ نور حسن بھائی، جی، ایسا نہیں، بس سمجھے چلے۔ اگر اچھا، آپ مفتی ہیں؟ آپ مفتی ہیں مولوی ہیں؟ مفتی نہیں ہے بھائی، مولانا ہے، مولانا مولوی؟ ارے مولوی، ہاں مولوی رکھ لیجیے، چھوٹا چھوٹا مولوی ہوں، آپ لوگوں سے زیادہ بڑا تو نہیں ہوں، بس ٹوٹلی چھوٹا مولوی ہوں، زیادہ صلاحیت ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایک ایسی بات جاگ اٹھی، جی، نور حسن بھائی دیوبندیت کے تعلق سے کچھ زیادہ ہی چڑ ہے آپ کو، کیا ہوتا ہے؟ چڑ نہیں ہے، چڑ نہیں ہے، میں حقیقت دیکھیے، مطلب میں نے جو بتایا ہے وہ حقیقت بتایا ہے، چڑ میں نہیں بتایا، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ سنیے جی، اصل میں ایسا ہے جناب کہ بریلوی یا چاہے دیوبندی، شیعہ یا دیگر جتنے بھی عقائد یا چاہے جتنے بھی فرقہ کے لوگ ہیں، یہ سب نہ بحث کر کے کسی سیرت سے بات کرے تو کتنا مزہ آئے گا۔ دیکھیے، یہ بتائیے بھائی جان مجھے آپ کہ آپ کے سر میں چوٹ لگی ہے، اگر پٹی آپ کے پیر میں کی جائے تو کیسا رہے گا؟ اچھا رہے گا نا؟ بالکل خراب رہے گا، خراب رہے گا۔ اچھا، اگر آپ کو بخار آیا ہو، اور آپ کو دستوں کی دوا دے دی جائے تو کیسا رہے گا؟ غلط رہے گا، غلط رہے گا۔ تو اسی لیے وہ بھی غلط رہے گا کہ
دنیا بھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار کر رہے ہیں، وہابی دیوبندی اللہ کے نبی کے سامنے توہین کر رہے ہیں، اور ہم سیرت تو بیان کی ہی جائے گی. سیرت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی فلاں پارٹی ہے، فلاں جماعت ہے، فلاں گروہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں. ان لوگوں سے آپ بچیے، اپنے ایمان کو بچائیے. اچھا ایک بات بتائیے ہم کو، آپ دیوبندی کے بہت بڑے مولانا ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اور دیگر مطلب علماء کرام ہے دیوبندی کے، مطلب دیوبند کے، تو آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور دیوبندی آپ کے اعلیٰ حضرت کو مطلب یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آپ بتائیں حضرت یہ کب تک کے چلتا رہے گا؟ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. سنیے اس کا ناجائز فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے گا، فائدہ کیا دوسرا اٹھائے گا؟ اس سے پیار محبت سے، اگر آپ کو خلفسار ہے اپنے یہ سے اپنے کہ ہاں بھائی دیوبندی جو عقیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، باطل عقیدہ ہے، تو اسے ایک جگہ پہ بیٹھا کر کے مناظرہ کر لو نا بھائی. بالکل آپ تیار کیجیے، آپ اپنے یہاں کے بہت بڑے کسی قابل مفتی کا نمبر دیجیے یا ان کو لائن پر لے لیجیے. بڑے مفتی کا نمبر تو میرے پاس میں، آپ مفتی سے پہلے بات سمجھے کہ نہیں، ہم موجود ہیں، مولوی آپ موجود ہیں. چلیے آپ مولانا آدمی ہیں تو دیکھیے، جو میں کہوں گا اس کا ثبوت میں دوں گا، دلیل دوں گا، جو آپ کہیں گے اس کا جو ہے ثبوت، اس کی دلیل آپ دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. میرا کوئی آپ بتایا ہوا ایک حوالہ غلط ثابت کیجیے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ہر حوالے پر 5,000 روپے کا نقد انعام دوں گا. 5,000؟ اور اگر آپ نے حوالہ غلط ثابت نہیں کیا اور میرا بتایا ہوا حوالہ صحیح ہے تو صرف آپ سچے دل سے توبہ کر لیجیے گا. میں آپ سے 1 روپے کا وفادار نہیں، میں آپ سے 1 روپے بھی نہیں مانگوں گا. اچھا جی توبہ کر لیں گے آپ، سچے دل سے بولیے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ یہ پیسہ کے الفاظ جو روپے کے الفاظ جو مطلب لگائے ہیں، رقم لگائے ہیں، کیا آپ میرے ایمان کو اپنے 5,000 روپے سے خرید سکتے ہیں یا 5 کروڑ خرید سکتے ہیں؟ میں نے خریدنے کی بات ہی کب کہی ہے؟ ہاں میں نے تو یہ کہا کہ جو بھی آپ نے میری باتیں سنی ہیں، 1 منٹ مولوی صاحب، جو آپ نے میری باتیں سنی ہیں، جو آپ کو برا لگا ہے، ان باتوں میں سے کسی ایک بات کو، کسی ایک حوالے کو آپ غلط ثابت کر دیجیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا ہے اور آپ کے یہاں وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے حاضر و ناظر کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتاتے ہیں. مطلب ایسے جتنے بھی میں نے باتیں بولی، کتنی بھی باتیں بولی جب سے بھی آپ سن رہے ہو، ان میں سے کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کر دیجیے. 1 منٹ مولوی صاحب 1 منٹ. پہلے جب میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو آپ میری بات سن لیجیے پوری، تب جا کے مزہ آئے گا، نہیں تو ورنہ لوگ لڑائی سمجھیں گے اس کو. ہاں بولیے. سمجھے مولانا صاحب، آپ عالم ہیں، آپ اپنے علم کے حساب سے بات کیجیے. ہاں بولیے. کیونکہ ایسے تو بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اور جہالت دکھاتے ہیں، تو آپ ان میں سے نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور قابل آدمی لگ رہے ہیں مجھے آپ. جی. ہاں تو آپ قابل آدمی ہیں، تو اسی طرح اسی انداز میں بات بھی کریں. تو میں نے جتنے بھی حوالے بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک حوالہ بھی آپ غلط ثابت کر دیں تو ہر حوالے پہ آپ جتنے بھی حوالے غلط ثابت کریں گے، ہر حوالے پہ 5,000 دوں گا. اور اگر حوالہ صحیح ہے، حوالہ غلط نہیں ہے، تو پھر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے؟ یہ بتائیے آپ مفتی صاحب، مولانا صاحب. ایک بات بتائیے، سچے دل سے توبہ آدمی اس وقت کرتا ہے جب انسان کو غلط کام کرتا ہے. بات سمجھے کہ تو علماء دیوبند نے بڑے غلط کام کیے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری بات سنیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہم لوگ مطلب نہیں مانتے ہیں، یا حاضر و ناظر نہیں مانتے ہیں، یا نماز کے اندر کوئی ایسی خیالات آ جائے جیسے اللہ کے رسول کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول کے لیے اگر مطلب نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. یہی نا آپ کو؟ میں نے کیا بولا؟ میں نے یہ بولا ہی نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. میں نے کہاں بولا ہے نماز نہیں ہوگی؟ تو
मैंने तो ये कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैल को नमाज में लाना गधे और बैल के खैल से बदतर बताते हैं। अच्छा, गधे और बैल के कैसे बदतर बताते हैं ना। हाँ, तो मैं यूँ कह दूँ नूर हसन साहब आपको, रिजवी साहब, कि तशहुद में हम क्या पढ़ते हैं कि तहियात पढ़ते हैं, है ना, अस्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु तय्यबा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हम नबी पर सलाम भी भेजते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं, और दिगर है दरूद, मतलब ये दरूद इब्राहिम भी पढ़ते माशाअल्लाह। तो इसके अंदर तहियात में तो सबसे पहले नंबर, मतलब देवबंदी के मसलब के लोग हो या चाहे दिगर, मतलब जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं बरेलवी मसलब के हो या चाहे देवबंदी मसलब के हो, अगर यहाँ पे तो अल्लाह के रसूल का नाम याद आता है तो इसका मतलब ये है कि वो बैल या चाहे जानवर से बदतर है, उनका याद लाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। ऐसा कोई हमारे उलमा इस तरीके से नहीं बोल सकते। अगर बोला हो, अगर किसी ने बोला हो तो उसके ऊपर हुक्म क्या रहेगा, आप ये बताइए हजरत। तो उनके ऊपर कुफर का मतलब ये लगेगा, हुक्म लगेगा, कुफर का हुक्म लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। माशाअल्लाह। तो लिखने वाले का नाम है मौलवी इस्माइल देहलवी और किताब का नाम है सिरात मुस्तकीम। और एक बात आगे और बता दूं, इसी किताब में आगे और क्या लिखा है, एक मिनट। मौलवी इस्माइल देहलवी, मौलवी इनकी किताब तकबीरतुल ईमान लिखी हुई है। अच्छा, सिरात मुस्तकीम ना? जी जी जी, तकबीरतुल ईमान सिरात मुस्तकीम। तकबीरतुल ईमान का तो नाम सुना है ना? अच्छा से सुने हैं, सब मसाला कर चुके हैं। हाँ, तो जिसकी तकबीरतुल ईमान है उसी की सिरात मुस्तकीम भी है, उसी की अक्रोजी भी है, कई सारी किताबें हैं। बहरहाल सुनिए मेरे बात को। तो ये आपके इस फतवे से हाँ, काफिर हो चुका है, क्योंकि वाकई आपने सच बात बोली है कि जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह बोलेगा वो काफिर है, ईमान वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आगे की और सुन लें। इन्होंने आगे लिखा कि नमाज में जो ख्याल बुजुर्गों का, समझे, अदब के साथ, ताज़ीम के साथ जो मलहूज होता है, शिर्क की तरफ ले जाता है। हाँ, तो एक आलिम जब ये पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, तशहुद पढ़ेगा, तो एक आलिम को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल पता चलेगा ना। जैसे किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसने समझ लिया, उसे पता है कि हाँ ये किसकी तारीफ है। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। तो मतलब ये सारे आलम का रब है। जी जी, मैं आलिम की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो गैर आलिम है या जो किसी माना मतलब को नहीं जानते। मैं आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उन आलिमों की कि जो माना मतलब हर एक चीज समझते हैं, जानते हैं, उसकी तफसील तक की जानते हैं। अब अगर कोई कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उस आलिम को पता होगा कि नहीं होगा कि मैं सलाम किसे कर रहा हूँ? बिल्कुल पता होगा, आलिम ही क्या, मतलब उस्ताद कराम को भी पता होगा। जी जी जी, तो जो आलिम जानते हैं कि हम नबी को सलाम कर रहे हैं, तो वो सलाम जो है नबी को जब करेगा तो अदब के साथ करेगा या बेअदबी के साथ? अदब के साथ करेगा। जी, अदब के साथ करेगा। अदब के साथ अगर किया तो देवबंदियों के नजदीक, वहाबियों के नजदीक, यानी मौलवी इस्माइल देहलवी के नजदीक उसने शिर्क किया। नहीं, सुनिए मेरे बात को। मौलाना इस्माइल साहब देहलवी रहमहुल्लाह की किताब को आप लोग तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, बात समझे कि नहीं? आप सही से पेश कर दीजिए। अगर मैंने कहा कि अगर एक हवाला कोई गलत साबित कर दे 5,000 रुपए इनाम के, जितने हवाले गलत साबित करोगे हर हवाले पे 5,000 दूंगा। कोई भी आलिम हो, चाहे मौलाना इलियास जली रहमहुल्लाह हो या चाहे दिगर उलमा कराम, मतलब दारुल उलूम देवबंद, मतलब ये उलमा देवबंद के अकीदा को मानने वाले को ऐसा नहीं बोल सकता मेरा भाई। मेरे भाई ऐसा है, अगर वाकई अगर ऐसा हुआ तो आप तौबा करेंगे देवबंदियत से? ऐसा नहीं है। अगर हुआ तो आप तौबा करोगे? देखो, आप अनजाने में हो, धोखे में हो, बस मैं इतनी ही बात कहूंगा, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। मैं धोखे में बिल्कुल नहीं हूँ। आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो? हर मुसलमान नबी से मोहब्बत करते, तो मेरी बात क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? तो जो नबी का दुश्मन है, जो नबी की शान में तौहीन करता है,
کیا اس کو آپ اپنا بزرگ مانو گے, آپ اپنا اکابر مانو گے؟ سنیے, کوئی بھی مسلک کے لوگ ہو, علماء دیوبند ہو یا چاہے علماء بریلیت ہو یا چاہے قادیانیت ہو یا چاہے یہ جو سلفی والا لوگ ہو, جتنے بھی لوگ ہوں, اگر ہمارے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرے تو اس کا تم دشمن کیا, اس کا ہم سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بھائی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. چلو آپ کو سر قلم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ مردہ پہلے ہی مٹی میں مل چکا ہے. نہیں تو یہ جو آپ علماء دیوبند کے بارے میں, جو آپ پورے علماء دیوبند کے بارے میں آپ نے یہ جو لکھا, دیکھیے مولانا اسماعیل صاحب دہلوی, آپ نے کہا کہ دیوبندیت کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں, تو آپ نے یہ غلط لکھا ہے میرا بھائی. جی بالکل صحیح لکھا ہے. جی بالکل میں نے صحیح لکھا ہے. دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں جن پر جو ہے دیوبندیت چل رہی ہے, جو دیوبندیوں کا تخت ہے, جو دیوبندیوں کے 4 پائے ہیں, سمجھے, یہ چاروں کے چاروں کافر ہیں, دین اسلام سے خارج ہیں, ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. کیا ہے اور کیا تھے وہ نہ تم نہ آپ جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں. میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے ہو مگر میں جانتا ہوں. سنو نا میرے بھائی, جی آپ کسی علماء کی توہین نہ کریں, بات سمجھے کہ نہیں. میں نے کسی کی بھی توہین نہیں کی ہے جناب. نہیں, آپ کسی علماء کو توہین کرنے کا آپ کا حق اچھا ہے. بریلوی حضرات سنیے, آپ صرف مطلب یعنی کہ ہمیں آپ بولنے نہیں دیتے ہیں مولانا, ہمیں آپ بولنے دیں, اس کے بعد آپ بات کریں. آپ نے بات کی, ہم نے خاموش رہا, اب ہمیں آپ بولنے دیں. دیکھیے, آپ علماء دیوبند کے کوئی بھی ہمارے بڑے اکابر کی توہین کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ولی تھے, وہ ولی ہیں, بات سمجھے کہ نہیں. اور اس کے تعلق سے کہ آپ علماء دیوبند کو, پورے علماء دیوبند کو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اسلام سے کس وجہ سے تعلق نہیں ہے, کیوں تعلق نہیں ہے؟ علماء دیوبند کیا نبی کو نہیں مانتے ہیں؟ جی نہیں, نہ نہیں مانتے. نہ تو پھر آپ کو میں یوں کہا نور عالم صاحب کہ پھر یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. نہ آپ جس عقیدے پہ ہو وہ عقیدہ مطلب صحیح نہیں ہے. نہ آپ ہمارا عقیدہ سنیے, آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ کسی بھی علماء کے تعلق سے آپ مطلب غلط ٹھہرائے, یا چاہے آپ نے یہاں پہ دیوبندیت لکھا کہ دیوبندیت کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس کا مطلب آپ نے پورے کے پورے سارے کے سارے کل بات سمجھے, کل علماء دیوبند کو آپ نے اسلام سے پھرا دیا, یعنی کہ کفر پر فتوا لگا دیا ہے. اچھا, آپ جو ہے وہ دیوبندی ہے نا؟ دیکھیے, ہم کسی بھی تعلق سے ہوں. کوئی بات. اچھا اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کا دشمن دیوبندی ہے. کہا نا مولوی صاحب, اللہ کے نبی کا دشمن کیا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی کا دشمن اللہ کا ولی بالکل نہیں ہو سکتا. جی, جب بالکل نہیں ہو سکتا تو اچھا ایک چھوٹی سی بات کہوں, اگر برا نہ لگے آپ کو. بولے آپ کو بولنے کا حق ہے میرے بھائی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کا علم اور آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا علم کیا سیم ہے, برابر ہے, دونوں ایک جیسے علم رکھتے ہو آپ؟ نہیں, زیادہ علم رکھتے ہیں وہ, ہم سے اعلیٰ درجہ کے علم ہے. کون؟ ہم سے زیادہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رکھتے ہیں. صحیح میں؟ بالکل. اچھا, تو یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ اور تھانوی جی کا علم دونوں کا سیم ہے تو یہ غلطی ہوگی؟ بالکل غلطی ہوگی. تھانوی جی کی توہین ہوگی. توہین کیوں ہوگی بھائی؟ آپ کا علم میں تھانوی جی سے ملاؤں اور تھانوی جی کا علم آپ سے ملاؤں تو اس میں تھانوی جی کے علم کی توہین نہیں ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے نمبر کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, یا چاہے یوں کہہ لیجیے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء. بات سمجھے, تو علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یا چاہے دیگر علماء کرام جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, جس جماعت میں وہ رہیں گے اس جماعت میں میں بھی رہوں گا الحمدللہ. چلیے اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو حساب و کتاب ہے نا میدان محشر میں,
वो थानवी जी, ननोतवी जी या मठवी जी, गंगोही जी के साथी होना चाहिए। कहो आमीन। क्या होनी चाहिए? आपका जो हिसाब किताब है ना, हाँ, मैदान महशर में उन्हीं के साथ होना चाहिए। बस तो आपको ये पक्का पता है कि मतलब ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मतलब हिसाब किताब बहुत सख्त होगा? जी बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। किस ताल्लुक से आप कह रहे हैं? अरे मतलब उन्होंने अच्छा, अल्लाह के रसूल की तरह अरे पहले मेरी बात तो पूरी होने दो यार, मेरी बात तो पूरी होने दो। बोले मैंने अगर ये कहा कि आपका इल्म और थानवी जी का इल्म सेम है तो मैंने गलत बोला, गलत बोल रहा हूँ ना? अगर आपका इल्म नहीं है तो ऐसा, अगर आपका इल्म थानवी जी के बराबर नहीं है तो मैंने गलत बोला ना? मौलाना अशरफ अली थानवी फिर वही बात यार, देखिए मौलवी साहब, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। हाँ, हम समझ रहे हैं। आप मेरी बात तो पूरा करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। हाँ, थानवी जी का इल्म की तरह आपका इल्म नहीं है, और मैं कहूँ कि थानवी जी का इल्म और आपका इल्म दोनों का सेम है, समझे? फिर मैंने ये गलती की ना बोल के। हाँ, गलती की। अगर मैं और इससे नीचे कह दूं कि थानवी जी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह है, तो इसमें थानवी जी की तारीफ है या तौहीन है? देखिए, उस जिस ताल्लुक से आप हवाला दे रहे हैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से, मतलब ये है कि आपने जो कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल का इल्म मतलब ये मजनू और ये क्या बोलते हैं जानवर की तरह इल्म था। हमने देखा कौन सी किताब है? कौन सी किताब है वो? शायद ये तक़वतुल ईमान है। तक़वतुल ईमान में है? हाँ। अच्छा, थानवी जी की किताब है तक़वतुल ईमान? नहीं, आपने कहा, आपने उसमें लिखा था, मतलब यानी उसमें इबारत मतलब आपने पेश की थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी किताब है? ये जो पेश कर रहे हैं मतलब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कि उन्होंने ये लिखा है, तो कौन सी किताब में लिखा उन्होंने? हाँ, याद दिला दो जरा मुझे, कौन सी किताब है वो उनकी? ध्यान नहीं आ रही है मुझे जरा, कौन सी किताब है भाईजान मौलवी साहब? हमने वीडियो में लिखा, मतलब कि ये देखा था कि आपने मतलब ये तक़वतुल ईमान में मतलब लिखा था या और किसी और में लेकिन इबारत हमने पढ़ी थी। अच्छा, तक़वतुल ईमान किसकी है किताब? अच्छा, एक कॉल आ रहा है बाहर से, अदर कंट्री का है, ले लूं क्या, रिसीव कर लूं क्या? हाँ, कर ले। चलो, कट गया 2-3 बार आया, कट गया कॉल। खैर, हमारी बात चल रही थी, इस वजह से मैं उस टाइम आपसे कह नहीं पाया, कॉल कटने दो, फिर इंशाल्लाह बाद में इनको लाइन पे लेता हूँ। तो ये तक़वतुल ईमान किसकी है किताब? अच्छा, मैं रिसीव करूँ कॉल जी, मैं आपको लाइन पे जोड़ता हूँ, ठीक है? कोई है मेरे साथ लाइन पर? हेलो जी हजरत। जी मौलाना साहब, फोन कट गया, मैंने रिसीव किया था कॉल, वो सऊदी का कॉल था, अब दोनों का ही कॉल कट गया। जी भाई, हमारी बात ये चल रही थी कि जैसे थानवी जी के इल्म को माज़अल्लाह जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के अगर मैं इल्म से तशबीह दूं तो ये थानवी जी की तारीफ कर रहा हूं मैं या उनकी जो है तौहीन कर रहा हूं? देखिए, सबसे पहले नंबर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में ये है नहीं। आप ये है उलमा देवबंद के ऊपर बहुत सारी बातें इल्जाम लगाई जा रही है। ना, मैंने देखो इनाम बोला है, अगर मेरा कोई भी हवाला आप गलत साबित कर दो तो 5,000 रुपए हर हवाले पे दूंगा इंशाल्लाह। हमने क्या कहा आपसे कि देखिए, आप सिर्फ तौबा कीजिएगा। अरे लीजिए, सुनिए ना मेरे बात। मौलवी साहब, आप सिर्फ तौबा कीजिएगा, आपसे मैं कुछ भी नहीं लूंगा। ये नहीं कहूंगा कि अगर मेरा हवाला गलत साबित नहीं निकला तो आप मुझे 5,000 रुपए दिए, मैं कह नहीं रहा हूँ आपसे, आप तो सिर्फ तौबा कीजिएगा। उस जमात से जो देवबंदी जमात है जो अल्लाह के रसूल की दुश्मन है। न तो आपने मतलब इसमें यूं कैसे लिखा कि मतलब उलमा देवबंद को मतलब ये इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है। जो अल्लाह के रसूल का दुश्मन है तो उसका कहाँ इस्लाम से ताल्लुक है हजरत? इसके यानी कि सारे निकल यहाँ से, निकल बेटा यहाँ से निकल। आपने फिर यूं मतलब यानी कि ये कहा कि ये देवबंदियत इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। देवबंदियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये लिखा है।
آپ نے سارے کے سارے علماء دیوبند کے اوپر آپ نے مطلب کفر کا فتوا لگا دیا. دیکھیے جو بھی تھانوی جی کے اس کفر کو کفر نہیں سمجھتے ہیں اس میں اور ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں, وہ تھانوی جی کو ذرا ہی کافر ہیں. میری بات اگر سنیں, اس میں صرف تھانوی کی بات نہیں ہے, یا چاہے مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں, اس میں صرف ان کی بات نہیں ہے. آپ کے حساب سے آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر کہ یہ چلو کافر ہے, تو آپ کا بولنا ہی ہے کہ آپ دیکھیے آپ میرا بات اگر سنیں, آپ علماء دیوبند کو اکابر کو آپ کافر کا مطلب رکھتے رہ جائیے, جو ہے وہ ہے, بات سمجھے کہ نہیں, آپ کے بولنے سے وہ کافر نہیں ہو جائیں گے میرا بھائی. اور بات رہی کہ علماء دیوبند کو آپ نے بھی بولا ہے, ابھی آپ نے مولوی اسماعیل دہلوی کو کافر کہا نا, کہ اگر واقعی ایسی لکھا ہے تو کافر ہے, اور میں آپ کے سامنے وہ حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ, ثبوت پیش کروں گا کہ واقعی مطلب کہ انہوں نے لکھا ہے. ہم نے تو یوں نہیں کہا کہ انہوں نے لکھا ہے یہ باتیں. جی لکھا ہے, دیکھو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. اچھا آپ نے میرا یہ فیض رضا میں نے بھیجا ہے, وہ دیکھ بھی لیا آپ نے, ٹھیک ہے, لیجیے اب میں بھیج رہا ہوں, سنیے نا, ٹھیک ہے, ہاں بولیے. اچھا یہ بتائیے صاحب, ہاں کیا بغیر وضو کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی تو اگر بغیر وضو کے کسی نے پڑھنے کی اجازت دے دی تو یہ اجازت صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے؟ مطلب میں ہوں اور میں یہ کہہ دوں گا کسی بندے سے کہ تم جو ہے وہ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لو, ہاں, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور کیا میرے اوپر کوئی حکم نہیں آئے گا بغیر وضو کی نماز کی اجازت دینے پہ؟ بغیر وضو کی نماز کیسے ہو سکتی ہے میرا بھائی, سے بتائیے آپ ہمیں. جی اگر نہیں ہوگی تو بغیر وضو کی نماز پڑھنے کی اجازت دینے سے یہ نماز سے کھلواڑ نہیں آ رہا ہے بھائی. ڈائریکٹ مطلب یہ کیا بولتے ہیں فرض پر اختلاف ہو جاتا ہے. یا مطلب اوپر یہ تو کون مطلب اس طریقے سے مطلب بات کر سکتے ہیں. ساتھ چلیے بغیر وضو کی نماز پڑھنے کی اجازت دی تو دی, کہا کہ شراب بھی پی لیا کرو, زنا بھی کر لیا کرو. بتائیے, شراب پینے کی بھی اجازت دے رہے ہیں, زنا کرنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں؟ تھانوی جی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا واحد بات صحیح میں یار, حقیقت میں یار. دیکھو واحد لو میں آپ کو واٹس ایپ میں دے رہا ہوں. آپ دے رہے ہیں کوئی بات نہیں, دیجیے ہم دیکھ لیں گے, لیکن آپ ذرا پڑھ کے بتائیے, پڑھ کے بتائیے ذرا مجھے. ارے کیوں یار کال کر رہے ہو بار بار, جب کاٹ رہے ہوں تو سمجھ جاؤ نا. ادھر بار بار میرے پاس کسی کا کال آ رہا ہے. اچھا ایسا ہی آ گیا, لیجیے دیکھیے ذرا. اوہو یار کیسے آدمی ہے یار, جب میں کاٹ رہا ہوں تو. لیجیے میں بھیج رہا ہوں, آپ ذرا واٹس ایپ کے اندر آئیے بھائی جان. میں لوکوا کا کھول رہا بھائی. ہاں آپ آن لائن ہیں, ٹھیک ہے. ایک منٹ میرا بھائی, موبائل تھوڑا سا میرا لوک کا کھل رہا ہے جی. کھول لیجیے سنبھال کے. ہاں جی کھل گیا. حکایت اولیاء حضرت مولانا حکایت اولیاء تھانوی رحمہ اللہ. ہاں, اور اس سے میں نے اپنا نمبر بھی ڈالا, اگر کسی کو کوئی شکایت ہو مجھ سے بات کر سکتا ہے. دیکھیے ذرا پڑھ کے. وہاں نماز کے لیے تشریف لا کر پانی کھینچا, وضو کیا, مسجد میں جھاڑو دی. زور سے پڑھیں ذرا. بعد ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نماز نہیں. اس نے کہا جی سامنے خان کا مکان ہے جو شرابی اور اندھی بالغ. کیسی واحد بات ہے یار. اس کے اندر آپ نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے؟ ارے حکایات اولیاء, ارے نام تو پڑھیے کم سے کم, اس پہ حکایات اولیاء ہے یا نہیں ہے. سنیے میری بات. حکایت اولیاء کا مطلب یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, اور مطلب یعنی کہ الگ آپ نے بھیجا فوٹو کر کے. نہ اگر یہ آپ حکایت اولیاء کتاب, ایک منٹ,
آپ کتاب اٹھائیے, کتاب خریدیے, آپ اپنی کتاب خریدیے, ٹھیک ہے, آپ اپنی کتاب خرید لو اور یہ والا واقعہ نکال کے آپ پھر یہ پڑھو, اور اگر حوالہ غلط ثابت کر دو تو 5,000 کا نقد انعام. یہ پڑھو پڑھو, آگے بھی تو پڑھو یار, آگے بھی تو پڑھو, رنڈی کا آگے رک گئے یار, آگے بھی تو پڑھو. شرابی ہے, رنڈی بات ہے, پھر آگے جو ہے زنا کرنے کا جو ہے یہاں حکم دیا, تو یہ شرابی اور رنڈی بات سے تو آپ سمجھ ہی گئے کہ ہاں زانی تھا وہ. یہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنی بڑی الزام نہیں لگا سکتے. پہلے بھی علماء دیوبند یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ روئیے مت, دیکھیے مطلب یہ علماء دیوبند پر الزامات لگائے ہیں. یار میں نے آپ رو مت یار, رونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا آواز جو ہے تھوڑا سا مطلب دب رہا ہے, شاید آپ کو بڑی جو ہے رنجش مطلب لگ رہی ہے, بڑے رنج میں آ گئے ہو, بڑے فکر میں آ گئے ہو آپ. نہیں, آپ نے یہ جو کہا, اچھا لکھا آپ کے اللہ کے رسول پر اگر کوئی الزام لگائیں گے تو اس وقت بھی ہم روئیں گے. آپ اگر جھوٹ موٹ کے اگر ہمارے علماء دیوبند کے اوپر الزام لگائیں گے ہم اس وقت بھی روئیں گے. اگر آپ علماء دیوبند کے مطلب شان میں گستاخی کریں گے تم تو کبھی حضور کی شان میں بیان کرتے کیوں نہیں ہوگی. تمہارے کوئی بیچ میں اگر کوئی باطل آ جاوے میری بات رنجش والی بات ہے. اب تو میری بات کو نہیں سن رہے ہو مولوی صاحب. بولے آپ, دیکھیے آپ کے تھانوی جی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی, تو آپ کو برا نہیں لگا بالکل بھی, تو آپ کو رنج نہیں ہوا, تو آپ نے اس کو کافر نہیں کہا, آپ پھر بھی اس کو رحمت اللہ علیہ اور مسلمان ہی مان رہے ہیں, اللہ کا ولی مان رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں؟ یہ اللہ کے نبی سے آپ کا قیامت تک کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ انہوں نے یہ الفاظ کہا ہے. لیجیے میں بھیج رہا ہوں آپ کے پاس, لیجیے وہ بھی دیکھیے, پڑھیے. نہیں مت کرو, نہیں مت کرو, بھیج رہا ہوں. ہاں بھیجیے, جی بھیج دیتے ہیں. کہاں مطلب آپ اس میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آپ تو قادیانیت یا چاہے جگر یہ عقائد کے لوگوں کا آپ مدنی کے بھیج رہے ہیں. آپ بالکل نہیں. دیکھو میں نے آپ کو کہہ دیا, میرا حوالہ غلط ثابت کرنے والوں کو منہ مانگا انعام دے سکتا ہوں. میں نے 5,000 روپے کا انعام تم سے بولا ہے, مگر میں تمہیں منہ مانگا انعام بھی دے سکتا ہوں. دیکھو پڑھو ذرا, دیکھو پڑھو. تشریف لا کر پانی کھینچا, وضو کیا, مسجد میں جھاڑو دی, بعد ایک شخص سے پوچھا یہاں کوئی نماز نہیں, اس نے کہا جی سامنے خان صاحب کا مکان ہے. اس میں کہاں پہ لکھا ہوا کہ مولانا آگے پڑھیے نا, نیچے پڑھتے چلے جائیے جناب, نیچے پڑھتے چلے جائیے نا, پڑھیے اور آگے اتنے سے تھوڑی ہے, آگے نیچے پڑھیے نا, نیچے بھی پڑھیے. سنیے اس نے کہا جی سامنے خان صاحب کی مکان ہے جو شرابی اور رنڈی بازار ہے. اگر وہ رنڈی باز ہیں, رنڈی بازار نہیں, رنڈی باز ہیں. ہاں رنڈی باز ہے. اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی مطلب 2-4 نمازی ہو جائیں. ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے, رنڈی پاس بیٹھی تھی اور نشہ میں مست تھی. آپ نے نشہ مست تھی نہیں, نشہ میں مست تھے وہ, خان صاحب مست تھے. آج جو بھی ہو بہرحال آپ نے خان صاحب سے فرمایا کہ بھائی خان صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو 2-4 آدمی اور جمع ہو جایا کرے اور مسجد آباد ہو جائے گی. خان صاحب نے کہا کہ میرے سے وضو نہیں ہوتی اور نہ یہ کیا ہے 2 بری چھٹتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو. بتائیے, آگے اور پڑھو, آگے اور پڑھو, آگے اور پڑھو, زنا کی بھی اجازت ہے, آگے اور پڑھو. ہاں پڑھ رہا ہوں. اس پر اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضو ہی پڑھ لیا کروں گا. آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور کچھ فاصلہ پر نماز پڑھی اور سجدہ میں خوب روئے. ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت آپ سے 2 ایسی باتیں سرزد ہوئی جو کبھی نہیں ہوئی. اول یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی, دوسرے یہ کہ آپ سجدہ میں بہت روئے. فرمایا کہ سجدہ میں میں نے جناب باری سے التجا کی تھی کہ اے رب العزت کھڑا تو میں نے کروا دیا, اب دل تیرے ہاتھ میں ہے. سنیے میرے بات کو, یہ جو الفاظ, یہ جو بے بنیاد مطلب آپ نے جو الزام لگایا
यहाँ पे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की कहाँ मतलब कि ये किस चीज से साबित होता है ये? अरे ये देवबंदियों ने इजाजत दी है कि नहीं दी है बगैर वुजू नमाज पढ़ने की और रंडी से जिना करने की और शराब पीने की? मुझे ये बताइए आप, बगैर वुजू नमाज सुनिए, हेलो, ऊपर से पढ़िए, फिर ऊपर से पढ़िए आप, फिर ऊपर से पढ़िए आप। सुनिए मेरा बात को, देवबंदी अरे एक मिनट, ये जलालाबाद और शामली कहाँ है? कहाँ है? सहारनपुर देवर मुजफ्फरनगर में है कि नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। तो फिर तो यहाँ के ये देवबंदी बुजुर्ग एक मस्जिद में गए और मस्जिद में जब गए तो इन्होंने देखा कि कोई नमाजी नहीं है, तो पानी खींचा, झाड़ू उड़ू मारी वहाँ, और फिर किसी ने कहा कि जनाब यहाँ कोई नमाजी नहीं क्या? तो शख्स ने कहा कि जी जनाब यहाँ पे खान साहब है, तो आप जरा उनसे कह दें अगर वो पढ़ गया करेंगे तो और 2-4 आदमी जो है जमा हो जाया करेंगे। तो 2-4 लोगों के इकट्ठा करने के लिए ऐसा करने की इजाजत है? किसी नबी ने ऐसी इजाजत दी? किसी अल्लाह के वली ने ऐसी इजाजत दी जो तुम्हारे मुल्ला जी ने ये नई बिदअत ऐजाद की जनाब? अरे बगैर वजू के नमाज पढ़ने की इजाजत हुजूर ने दी? ये बताइए आप, जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया वो तुम्हारे मौलवी साहब ने कैसे किया? बरेलवियों ने ये इल्जामात मौलाना अशरफ अली थानवी साहब पर लगाए हैं। नहीं, अरे यार उनकी किताब पढ़ के बता रहे हो तुम और कह रहे हो कि बरेलवियों ने लगा दिए। यार झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती? कुछ तो यार शर्म हया करो यार। इससे कहीं साबित ही नहीं है कि मौलाना अशरफ अली साहब मतलब की लिखे हैं। अरे यार ये किसकी किताब है? हिदायत औलिया, देखो पढ़ के देखो जरा, नीचे टाइटल पढ़ो, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, कुतुब खाना नहीं याद देवबंद। यार इसको पढ़ के देखो ना यार मौलवी साहब, वाकई आप मौलवी साहब हो, मौलवी साहब नहीं मौलवी साहब। सुनिए साहब, मौलवी साहब, हिकायत औलिया, अरे मौलवी साहब स्क्रीन पर कुछ और भेजा और इस पर इबारत आपने किसी अच्छा एक मिनट, आपके पास जो घर, आपके घर में हिकायत औलिया वो किताब लेके बैठे, चलो ठीक है, अगर मैं उसमें ना दिखा दूं तो 20 चौराहे पे खड़ा करके मुझे कत्ल कर देना। हिकायत औलिया की स्क्रीनशॉट आप और नहीं हिकायत एक और बात कि उलमाए बरेलिया, उलमाए देवबंद के ऊपर एक नहीं हजारा इल्जाम लगाए हैं। अरे यार तुम खुद ही पढ़ के बता रहे हो कि वो रंडी बाग थे, रंडी उनके पास बैठी हुई थी और उन्होंने जो है कहा कि मुझसे वुजू नहीं होती, तो तुम्हारे मौलवी साहब ने कहा तुम्हारे जो नमाजी थे तबलीगी जमात के थे तो तुम बगैर वुजू के ही पढ़ लिया करो, हैं? और फिर जिना की भी इजाजत दे दी, शराब पीने की भी इजाजत दे दी। यार जो इस्लाम में नहीं है तुम दीन का क्या खिलवाड़ बना के रखे हुए हो? अरे थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में उन्होंने ये हिकायत औलिया, एक मिनट, ये हिकायत औलिया थानवी जी की नहीं है? हिकायत औलिया बिल्कुल थानवी की है। तो जब थानवी जी की है तो फिर ये थानवी जी ने जो लिखा है इस पर आपको भरोसा नहीं है? आपने इबारत को तोड़ दिया ना। नहीं यार को तोड़ मरोड़ कर दिया। मैंने थानवी जी की इबारत दे दी है, आपके पास जो तकदीर वो हिकायत औलिया रखी है उसको निकालिए जरा, और ये वाला बाप निकालिए। हाँ हिकायत औलिया निकालिए और यही वाला बाप निकालिए। कुतुब खाना कहाँ से लेकर के आवे दौड़ करके? अरे यार अब कुतुब खाने का बहाना लोगे यार मौलवी साहब। कुतुब खाना भाई आदमी क्या यहाँ पे हिकायत औलिया हर वक्त खैर बहरहाल देखिए इन्होंने बगैर वुजू की नमाज पढ़ने की इजाजत दी। अब 217 वाला हवाला खोलो जरा, उसमें भी बगैर वुजू की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है इन्होंने। किसी बगैर कोई मौलवी बगैर वजू की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। अच्छा जो देगा वो काफिर होगा कि नहीं होगा ये बताइए? सुनिए मेरा बात को आगे, बगैर वजू की नमाज ही नहीं होती। और ये एक बात सुन लो कि अगर पानी भी ना हो तो तयम्मुम कर ले में बात कि नहीं, आदमी तयम्मुम कर सकते हैं। आपके तरह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बातिल नहीं है, ये बातिल है तभी तो दिखता है। आपके तरह मतलब ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बातिल नहीं है, बात समझे कि नहीं? कोई भी उलमा देवबंद इस चीज की इजाजत नहीं देता। अगर बहरहाल अरे यार तुम्हारे नहीं है, अक्ल सही नहीं है, अल्लाह ने आपने इल्जामात लगाते हुए चले जा रहे हैं। कोई इल्जाम नहीं लगाया मौलवी साहब, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपके घर की ये किताब है, गवाही दे रही है, आप खुद पढ़ के बता रहे हो। अगर ये आपकी किताब में ना हुआ, आपने भेजा, आपने जो इबारत पेश की, कोई भी इबारत आप भेज देंगे, मैंने कोई गलत इबारत नहीं भेजी है, इबारत भेज दी ये जी मौलाना अशरफ अली की है। आपने हिकायत कुछ और भेजा और फिर इबारतें कुछ और भेज रहे हैं आप।
نہیں انشاءاللہ اس پر میں ایک ویڈیو اور بہترین طریقے سے بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے, میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لینا. کیا بغیر وضو کی نماز ہو جائے گی, اس پر ہے, اس نام سے ہے. ٹھیک ہے, آپ جا کے دیکھ لیجئے, کتاب کھول کے میں نے اس کا ویڈیو بنایا ہے کہ یہ دیکھو, یہ مانتے نہیں ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. اچھا, آپ حفظ الایمان پہ آئیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کس طرح بھیانک توہین کی, ذرا پڑھیے اس کو, کیا لکھا ہے. یہ ہیڈنگ سے لکھا ہوا ہے کہ پورے میرے بات کو, علماء دیوبند کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں, میں کسی کو بڑا نہیں مانتا, جوتے کی نوک پر مارتا ہوں, سب ایک نمبر کے جاہل ہے یار. بڑے بڑے لال فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی علماء دیوبند کے خلاف کوئی بات بولا ہو, یا وہ علماء دیوبند مطلب اللہ کے رسول میرے سامنے لے کے آؤ, کتنے بڑا تمہارے دیوبند کا مولوی ہو, لے کے آؤ میرے سامنے, میں شکست دوں گا انشاءاللہ. ایسے ہی پھڑپڑائے گا جیسے آپ پھڑپڑا رہے ہو. ہم پھڑپڑا رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ بھی ایک جاہل آدمی سے جو نور عالم صاحب کے تعلق سے آپ نے, میں نے ابھی تک تجھے بدتمیز نہیں بولا ہے. اگر بدتمیز بولے گا تو مجھے جانتا نہیں ٹھیک طریقے سے, سمجھا. پھر کیسے بولو کہ مجھے ٹھیک طریقے سے جانتا نہیں ہے, مجھے تمہیں بھی پہچانا نہیں ہے. میں تجھ سے ادب سے بات کر رہا ہوں, تو ادب سے بات کر. تو پھر کیسے یہ الفاظ تیرے چڈی بنیان سارا اتار کے ننگا کر دوں گا, سمجھا. میں دیوبندیوں کے جسم پہ چڈی بنیان تک نہیں چھوڑتا ہوں. ایسا ننگا کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا قیامت تک بھی. کیسے آپ کو کرنا ہے, دیکھو میں نے اس بندے کو حوالہ دیا ہے. اگر یہ کوئی بھی دیوبندی دنیا کا یہ ثابت کر دے کہ یہ کتاب یہ حکایات اولیاء کا حوالہ نہیں ہے, تو میں اس کو 50,000 کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں. آئے کوئی 5,000 سے 50,000 کا انعام دوں گا. آئے دنیا یہ دیوبندی میں کسی دیوبندی عورت نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے اور یہ ثابت کر دے کہ یہ حکایات اولیاء تھانوی کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے, تھانوی نے ایسا کچھ نہیں لکھا. آئے کوئی دیوبندی نکل کے 50,000 دوں گا. مولوی صاحب 50,000 دوں گا. 50,000 تیار ہو. 50,000 روپے دوں گا اگر یہ تم نے حوالہ ثابت کر دیا کہ دیوبندی کی کتاب حکایات اولیاء کا نہیں ہے یہ حوالہ. بالکل ہے. ہاں, یہ اسی کی کتاب کا ہے. جب ہے تو پھر منع کیوں کر رہا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی کی ہی ہے, لیکن حکایت اولیاء کی جلد کچھ اور جگہ پہ لگائی ہے اور عبارتیں کچھ تڑوڑ مڑوڑ کر کے پیش کر رہے ہو. دیکھو مسلمانوں, یہی ہے ان کی حقیقت. میں کہہ رہا ہوں اگر تقویت الایمان میں یہ حوالہ نہ موجود نہ ہوا 50,000 دوں گا. پاگل رہیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو سن, تو اپنے گھر سے کتاب لے کر حکایات اولیاء. سنو, مسلمان کہہ رہے ہو آپ. ارے یار ملا جی, میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے گھر کی کتاب لے کے آؤ اپنے کتب خانے سے اٹھا کے, میں اس میں دکھاؤں گا تمہیں. اگر حوالہ نہیں دکھا سکا تو 50,000 دوں گا, ورنہ بیچ چوراہے پہ کھڑا ہو کے قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. چلو بولو کس طرح راضی ہو, قتل ہونے کے لیے یا توبہ کرنے کے لیے. اچھا, تم ہی خالی بولتے رہو گے کہ ہم کو بھی بولنے دو گے. تمہیں تو بول رہے ہو اتنی دیر سے, ہم کو بھی بولنے دو گے. ہاں بولو. مولانا یہ مولانا احمد رضا صاحب نے یوں کہا ہے, مولانا احمد رضا صاحب کی کسی بھی دیوبندی سے اگر بات کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. چل بکواس بند کر, بھٹ سالے حرام کی اولاد, زنا کی پیداوار والا تو زنا تمہاری کی اولاد. دیکھ رہو مسلمانوں, دیکھو یہ حرامیوں کے اوقات سارے جب ٹکٹ آ جاتے ہیں, جب ان کی رسوائی ہو جاتی ہے تو کہاں سے کیا بھاگ لے جاتے ہیں حرام کی پیداوار. بڑا کچھ دینا تم نکاح کی, یہ تمہاری نکاح ابے حرام کی اولاد. ہم سے ہمارے علماء دیکھو یہ ہے دیوبند کا ملا, تم حرام کے اولاد ہو. ثابت کر دے حرام کی اولاد, بیٹھیا عورت کی غلط نتیجے. اپنے ابا سے بولو کہ دل سے اب یہ بدتمیزی پر آ گیا, کیا فائدہ. میں بھی اس کو کچھ کہوں, بس اتنے پہ بہتر ہے. میں بھی اس کو ماں بہن کی سنا دوں گا تو اچھا نہیں ہے.